وہ باتیں جو ہونے والی ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوا تھا، پاسٹ اور فیوچر کی جو باتیں بتاتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، اور اس کی بڑی تفصیلات ہم نے پورے جمعہ خطبے میں رکھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو بدعقیدگیاں لوگ پھیلاتے ہیں کل کی بات یا کل کیا ہوگا وہ جاننے کی کوشش میں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی اور فرمایا جو کسی کاہن عراف یا وہ شبدے باز یا وہ شخص جو کل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، فیوچر کی بات بتانے کا دعویٰ، اس کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے لیکن اس پہ یقین نہ کرے، صرف سوال کوشچن کرے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پاس جائے کہ کل میرا کیا ہوگا، رزلٹ، نتیجہ، زندگی، موت، بیماری، فصل، تجارت، اولاد، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکس وائی زی، اور وہ اس پہ یقین بھی کرے، ہاں ہاں ایسا صحیح بات ہے، انہوں نے جو کہا وہ ہو گیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مطلب وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بتانے کن کن کے پاس جا رہے ہیں، اور انسان تو انسان ہم نے دیکھا وہ جانوروں سے بھی سوال کرے، طوطے ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو آپ کی تقدیر یا ہماری تقدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور لوگ یقین کر رہے ہیں، ارے باپ وہ صحیح ہوا، وہ طوطے نے ایسا بولا تھا اور ایسا ہو گیا، فلاں چیز کہی تھی فلاں چیز ہو گئی۔ اور میں نے کہا تھا آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوتی، مگر سائیکولوجی اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ کاہن جو ہوتا ہے اس کو جو جن ہوتا ہے آ کر ایک بات بتاتا ہے جو سچ ہوتی ہے، اور کاہن پھر 100 جھوٹ کے ساتھ اس بات کو آپ کو بتاتا ہے، جس سے میں نے بتایا تھا آپ کو پیور سائیکولوجی ہے، نفسیات ہے، ایک عورت، ایک آدمی، فلاں، اور آپ اس کو میچ کرتے جاتے ہیں ذہن میں اور وہ فٹ کر دیتے ہیں جس پہ آپ کو فٹ کرنا آپ کے ریلیٹیو میں سے کہ ہاں یہ جادو اس نے کیا، فلاں چیز ہوئی، ایک چیز اچھی ہوں گی ایک چیز بری ہوں گی، میں نے اگزامپل دیا تھا آپ کو، میں نے آپ سے کہہ دیا، تو آپ پھر سوچتے رہیں گے کیا ایک چیز اچھی ہوں گی، اور کوئی بھی ایک چیز جو اس دن اچھی ہوئی آپ نے مان لیا آج ہی فیض بھائی نے بولے اچھی تھی اچھی ہو گئی، اب اس کے بعد 100 اچھی چیزوں کو آپ نہیں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ میں نے ایک ہی بولا تھا نا آپ کو، تو یہ سب سائیکولوجی کے ساتھ، مطلب وہ 100 جھوٹ یہ ہے، اور ایک اس کے اندر بات ہوتی ہے جو وہ فرشتوں سے سنتا ہے، یاد رکھیے، بہرحال وہ تفصیلات ہم نے لی تھی۔ اب لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے جادو کے اوپر جو کہ اس کی طاقتوں میں سے طاقت ہے اس سے بات روکی تھی، اور جادو کے تعلق سے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان رکھ دی تھی، جادوگر کس طرح سے شیاطین کو خوش کرتا ہے، علاقے کے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، اس کے بعد جتنا بڑا وہ کفر اور شرک کرتا ہے اور جتنی اپنی آخرت کو فروخت کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو مطلب جس کو کہیں گے پاور دیتے ایک طرح سے، اور جو یہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس موکل ہے، تو یاد رکھنا میں نے بتایا تھا وہ موکل کے پاس ہوتے ہیں، جو چیز دکھتی نہیں اس کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے، کوشچن یہاں ہے بیسیکلی۔ اگر اس کا ایگزامپل دیکھنا ہے تو ابھی تو نہیں اتنا وہ ہوتا ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب انٹرنیٹ شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں گے جو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز ہوتے تھے، اب تو پلیٹ فارم ختم ہو گئے ہو، جس پہ لوگ چیٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے سے، جس میں یاہو چیٹ میسنجر بہت مشہور تھا، یاد رکھیے، خیر کچھ بچوں نے تو دیکھا اور سنا بھی نہیں اس کو، بہرحال تو لوگ کیا کرتے تھے اس پہ لکھتے تھے ایک دوسرے کو، بھائی پہلی بار چیٹ شروع کرے کوئی بھی ایک رینڈم پرسن کو پسند کرے اس کو ASL لکھتے تھے، اے سیکشن لوکیشن، بھائی کہاں کے رہنے والے ہو، عمر کیا ہے، ہاں اور نام کیا ہے، عمر، اس طرح سے سوال کرتے تھے، وہ سامنے والا جو لکھے اس کو ماننا پڑتا تھا۔ ایسا کئی بار ہوتا تھا کہ ہمارے کالج کے دوست دوسرے دوست کو ایک لڑکی کے نام سے چیٹ کرے، بتا نہیں کتنے دنوں تک پیسے بھی لے لیتے ہیں اور فلاں بھی کر دے رہے ہیں، دوسرے سب کو پتا ہے، وہ روز صبح کہ آج کیا ہوا، چلو آج تو پارٹی دو، یہ ہو گیا، بات ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ تو ایک آدمی جو دوسری طرف بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ بتا نہیں پا رہے کہ وہ کون ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخلوق جو دکھتی نہیں ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، تو اس کے قبضے میں ہے، وہ تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، سوچیے اس بات کو، بہرحال تو ہم نے موکل کا کانسیپٹ دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کے پاس کوئی موکل موجود نہیں تھا، حالانکہ اگر کسی کے پاس ہو سکتے تھے وہ یہ شخصیات یاد رکھی جن کے پاس ساری دنیا کے جن اور شیاطین موکل بن سکتے تھے، بہرحال تو ہم نے ان چیزوں پہ بات روکی تھی۔ بھائی جادو کے تعلق سے کچھ چند باتیں جو اہم باتیں یاد رکھی۔ اب عرب جادو کو جادو کیوں کہتے تھے، اس کو عربی میں سے سحر بولتے ہیں، جادو تو ہم لوگ ایسا اردو وغیرہ میں بولتے ہیں، اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو سحر کیا ہوتا ہے ایکچولی، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا، جیسے کہ سحر کرنے کے بعد میاں بیوی میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اب وہ چینج ہو گئی، پہلے محبت تھی اب نفرت کرے، محبت دشمنیوں میں تبدیل ہو جانا، جیسے دو بھائیوں میں کسی نے جادو کر دیا تو وہ محبت کرتے تھے اب جانی دشمن بن گئے، تو سحر کا معنی یاد ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، تو محبت کی حقیقت نفرت میں بدل گئی، محبت کی حقیقت دشمنی میں بدل گئی، تجارت نفع کو نقصان میں بدل دیا گیا، اچھی صحت کو بیماری سے بدل دیا گیا، اس کی حقیقت سے وہ پھیر دیتے، اسی لیے عرب جو ہے جادو کو سحر کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب انگلش کے اندر اور بہت ساری زبانوں میں جو سحر کا لفظ آتا ہے یاد رکھیں، تو یہ لفظ یاد رکھیں، ماگی بول کر لفظ، ایک قوم گزری یوروپ کے اندر جو جادو وغیرہ کرتی تھی، اس قوم کا نام تھا ماگی۔ اب انہوں نے ہو سکتا وہ ہاروت اور ماروت آئے تھے،
اس کے بعد کہیں سے بہرحال وہ سلسلہ جادو کا تو چلتا رہا، لوگوں کے پاس مختلف وہ چیزیں گھومتے رہی شاید ان کے پاس. تو یہ قوم بڑی مشہور تھی اپنی جادو کرنے کے اندر. لیٹن میں ان کو مگوئی کے بولتے تھے اور انگلش میں اس کو میجک بولتے ہیں ایک عام زبان میں. اور اسی طرح سیرین وغیرہ لینگویج میں اس کو جو ہے مگوسائی بولتے ہیں، اردو کے اندر گوسائی بولتے ہیں. یہ کامنلی سنا ہوگا، گوسائی آیا تھا، اس نے فلاں کیا، اس نے کیا. تو بہرحال یہ لفظ کہاں سے شروع ہو، جو انگلش میں میجک وغیرہ بولتے ہیں، اردو میں جادو بولتے ہیں، اور عربی میں لیکن اس کا نام جو ہے سحر ہے. یاد رکھیے جادو کرنا. اور سحر کو ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی چیز کو ڈھانک لینا اور چھپا لینا، اس کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے ہم جو رات میں اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحر بولتے ہیں. سحر میں اٹھے تھے کیا رمضان میں، اب سحر کتنے بجے ہے نا. تو وہی ہے کہ تو اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت دکھتی نہیں ہے، کوئی آدمی سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹائم. ٹھیک ہے ابھی تو روشنیاں ہوتی ہے، لیکن نہ ہو تو پھر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے. اسی لیے اس کو بھی سحر کھایا. چھپ جاتی چیزیں، حقیقتیں دکھتی نہیں ہے، کون کیا ہے اور کون کیسا ہے. اس لیے رات میں آپ بولتے ہیں دیکھنے میں مغالطہ ہو گیا، پہچاننے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکتے وہ کون ہے. بہرحال اس کے بعد یاد رکھیے سحر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. کوئی شرعی کوئی اصطلاح نہیں، اقسام وغیرہ، لیکن بس سمجھانے کے لیے میں اس کو آپ کو ڈیوائڈ کر کے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے تو سحر یاد رکھیے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی میں نے تفصیلات آلریڈی رکھ چکا تھا پچھلی باری. میں نے کہا تھا جو لوگ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں ضرور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھے، تو بہت تفصیلاً آپ کو سحر کے بارے میں پتہ چلے گا. وہ آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ یاد رکھیں، جس میں اللہ رب فرماتا ہے وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے جو ہے شیطان کی اتباع کی جو سلیمان کے ملک میں تھے. ابھی واقعہ یہ تھا کہ یہودی جادو وغیرہ کرتے تھے. جب ان سے سوال کوشچن ہوا کہ جادو تم کیسے کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا انہوں نے اتباع کی شیاطین کی جو ملک سلیمان میں تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن وہ شیاطین تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر. یاد رکھیں تو لہٰذا یاد رکھیں جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا، یہ سب کفری عمل ہے. یاد رکھیں اور یہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا نام دیا تھا. واقعہ اس طرح سے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ قرآن میں دیکھیں، سورہ قصص میں بھی آپ کو ملے گا. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے ایک جگہ، شیاطین کو آرڈر دیا اور آپ کی موت آ گئی. یاد رکھیں لیکن آپ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے تھے. شیاطین کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا، اور سلیمان علیہ السلام اس لکڑی کے سہارے کھڑے رہے، وہ کام کرتے رہے. جب اس لکڑی کو ایک کیڑے نے کھا گئے اور سلیمان علیہ السلام گر گئے، تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو بیوقوف بن گئے، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ کام کرتے رہے. تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں رکھی اور لوگوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہم سلیمان کے تابع میں کیوں کام کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا جا کے دیکھو سلیمان کے تخت کے نیچے کیا ہے. جب انہوں نے تخت کے نیچے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھے. تو کہا ہاں سلیمان ہم کو جادو کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے، ورنہ ہم تو بھی سلیمان کے کنٹرول میں آتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں سارے جن اور شیاطین اور پرند اور چرند جس کو کہتے ہیں اینیملز اور برڈز، اور اس کے ساتھ ہواؤں کو اللہ نے دیا تھا. یہ آپ کا اسپیشل معجزہ تھا، جیسے ہر نبی کو ایک معجزہ ملا ہے بہرحال، تو یہ آپ کا معجزہ تھا. تو یہاں سے وہ چیز ہوئی، یہودیوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم لوگ یہ جادو کو اس لیے کرتے ہیں. اور وہ بہت مدینے کے اطراف میں رہتے تھے اور جادو وغیرہ کامنلی بہرحال کیا کرتے تھے. ٹھیک، لیکن جادو اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی اور کہا جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا یہ کفر ہے. اور یہ دو فرشتے تھے جو ہم نے بابل کے اندر نازل کیے تھے، جو آزمائش تھے اس قوم کے لیے. وہ نہیں سکھاتے تھے ان کو جادو، مگر یہ کہہ کر کے ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، تم دیکھو کفر مت کرنا. اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سکھائی وہ تھی کہ میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دینا. یہ سب سے پہلی چیز تھی جو لوگوں نے ان سے سیکھی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے لگے. اللہ نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے تھے سوائے اللہ رب العزت کے حکم سے. یاد رکھیے اور انہوں نے جانتے مجھتے اپنی آخرت کا سودا کیا. یاد رکھیے اس جادو کے بدلے. یاد رکھیے ان کو معلوم تھا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر وہ جادو کا کام کریں گے تو. یاد رکھیے بہرحال لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کیا. اب آ جائیے جادو کی اقسام. یاد رکھیں تو جادو کو عموماً یاد رکھیں ان تین بڑے اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے سحر سفلی، کامنلی آپ نے سنا ہوگا، بہت گھٹیا قسم کا جادو، سفلی عمل ہو گیا ان پر، بولتے اردو میں بھی عام طور سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سفلی مطلب سب سے گری ہوئی چیز. یاد رکھیں یہ عربی کے اسفل سے آتا ہے، وہ اسفل السافلین جو قرآن کا سب سے نیچے سے نیچے ہو گیا اس کے اعمال کے اعتبار سے. پھر انسان نے جب ہدایت پر نہیں چلا، صحیح کام نہیں کیے، تو یہ سحر سفلی کہا جاتا ہے. یہ سب سے گھٹیا علم ہے اور اس کے لیے جادوگر ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے شیاطین کی مدد ملتی ہے. اور شیاطین کی مدد حاصل کر کے پھر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا واقعات، کسی پہ اثر کر دینا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کو فلاں کرنا. یہ پرلے درجے کا جس کو کہیں گے جادوگر ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے گھٹیا درجے کا انسان ہے دنیا کا سب سے زیادہ. تو سحر سفلی ہوتا ہے. دوسری قسم ہوتا ہے یاد رکھیں اس کو سحر الوی کہا جاتا ہے. اس میں ستاروں اور سیاروں کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں اور یہ بہت کامنلی چلتا ہے. کل آپ کے ساتھ کیا ہوں گا، ستارے آپ کے کیا بولتے ہیں، آپ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی تھی، اس میں کون سا بروج تھا ستاروں کا کنسٹیلیشن، اس کے بعد وہ ستارے آج کیا بولتے ہیں، کون سا کپڑا پہنے کون سا نہیں پہنے، موت کب آئیں گے، زندگی کب ہوں گی، کل کیا ہوں گا، یہ تمام چیزیں. تیسری قسم یاد رکھیں سحر فکری کہتے ہیں. اس میں ایکچولی وہ جادو نہیں کرتا ہے، یہ ٹرکسٹر ہوتا ہے.
اس کو بولتے نظر کا دھوکا، ہاتھ کی صفائی، ویسے یوں کرتے ہیں نا بستے، اور یوں کر کے گلاب کا پھول نکال دیا، یوں کرا خرگوش نکال دیا ٹوپی میں سے، تو ایکچوئل وہ جادوگر نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹرکس کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یاد رکھیں شعبدے بازی مطلب زبردست انداز سے یہ چیزیں کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور اس کو ہم کہیں گے فکری، اور اس میں کیا ہوتا ہے نظری قلبی، یاد رکھیں، اور یہ کرشمے دکھاتے ہیں، یاد رکھیں اس قسم کے، جس کے اندر یا تو آپ کی فکر کو کرتے ہیں، یا آپ کی نظر بند کرتے ہیں، یا آپ کے دل پر وہ اثر کرتے ہیں، لیکن یہ ایکچوئل جادو نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک اس کی قسم ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی جادو کے اور کئی اقسام ہیں جو چھوٹے موٹے آپ دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں عام طور سے، جس کے اندر یاد رکھیے شگن لینا، بدفالیاں، شگن لینا مطلب یہ چیز کو ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں چیز ایسا کر دی، وہ کام کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، بلی راستے میں سے کاٹ کے گئی تو فلاں چیز آپ کے ساتھ ہوگی، آج آپ نے گھر پہ کوے نے چلایا تو مہمان آنے والے، بد فالیاں لینا یاد رکھیں، یہ بھی بہت کامن ہے۔ آج آپ نے سفید کھا کے گھر سے نکلا اس لیے آپ گر گئے، ورنہ آپ گرتے نہیں تھے، انٹرویو کو گئے اور کچھ اچھا کھا کے نہیں گئے میٹھا، تو کیسے پاس ہوں گے انٹرویو میں؟ یہ سب بد فالیاں ہیں، اور بد فالیاں بھی شرک کی قسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کسی بدتیلی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا، آپ اس کے لیے روک، اللہ تعالیٰ ہی وہ جو کرتا ہے، یاد رکھیے آپ کو ایسی بدفعلیاں آپ لوگوں سے نہیں لے سکتے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے یہ شگن لینا ہے۔ دوسرا یہ علم نجوم، یاد رکھیے، جو ستاروں وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گنڈے اور تعویذات یاد رکھیے، جو کہ ہمارے پاس تو بہت کامن ہے۔ ہر رشتہ دار کو اگر دوسرے رشتہ دار سے کچھ بدلہ نکالنا ہے تو اس کے پاس ایک ہی سہارا ہے، بچہ ہے اس کے پاس، اگر تجھے واقعی میں وہ چیز چاہیے تو اللہ سے مانگ۔ میرے بھائی کے پاس ایک نعمت ہے تو اس سے کیوں چھیننا ہے؟ میں مانگوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، جب اس کو دینے پر تو مجھے کیوں نہیں دیں گا؟ مانگنا چھوڑ کے اس کی چھیننے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کی بنیاد حسد بنتی ہے عام طور سے، یاد ہے۔ تو بچیوں کی شادی نہ ہو کسی کے، تجارت آپ کی بند ہو جائے، آپ کے کاروبار فلاں ہو، آپ کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، اور یہ تو مطلب تعویذ گنڈوں کا تو حال اتنا برا، یاد رکھیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا، اللہ رب العزت ہی ہماری حفاظت کرے۔ حتیٰ کہ اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا بیماری اور تجارت کے ڈوبنے پر وہ بھی یہاں پھسل جاتے آ کر، کو بولتا ہے یہ رکھ لو تو فائدہ ہو جائیں گے، یہ دبا لو، یہ چبا لو، یہ ٹھوک دو، یہ لٹکا لو، یہ چپکا لو، یہ گھس دو، یہ جلا دو، اس کو جھاڑو مارو، اس کو چپل مارو۔ دیکھو تعویذ کو احترام سے لٹکایا جاتا ہے، اور گنڈوں کو مار اور پیٹا اور جلایا جاتا ہے، یاد رکھیں تعویذ اور گنڈے، تو یہ کامن ہے، یاد رکھیے، اور بہت دھڑلے سے کی جا رہے، یاد رکھیے۔ اور بہت تعجب کی بات ہے قرآن کے اس اعلان کے بعد کہ یہ کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر میں آتا ہے، اس کے باوجود بھی امت مسلمہ اس کام میں بہت، یاد رکھیے، مبتلا ہے۔ دیکھیے کوئی مصیبت آئی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی نعمت کسی کو ملی اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو اگر آپ کو نعمت چاہیے تو مانگو، مصیبت ہٹانا تو اللہ سے کو ہٹانے کے لیے، کوئی دوسرا آدمی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا۔ ہاں اللہ نے اگر کسی کو چیز کا ذریعہ بنایا، سبب بنایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جھاڑوں کے اندر کچھ صفتیں دی جن کے کھانے پینے لگانے سے واقعی میں فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جھاڑ سے یہ ہوتا ہے، فلاں چیز گھس کے پیے تو یہ ہوتا ہے، جیسا طب کے اندر استعمال ہوتا ہے، میڈیسن وغیرہ کے اندر، تو یہ ایک الگ بات ہے، اللہ نے اس میں وہ صلاحیت دی، لیکن اللہ نے کوئی صلاحیت نہیں اس پتھر میں، آپ اس کو کھا رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، اور اسے عجیب و غریب عقائد جو اس کے اندر وہ صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی، تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت کسی میں نہیں، یاد رکھیے، آپ وہ سیمت کریں، کسی کی نعمت چھیننے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، سبحان اللہ۔ تو تعویذ اور گنڈے یاد رکھیں، اسی طرح کہانت یاد رکھیں، مطلب غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا، اسی طرح عراف یاد رکھیں، عراف وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ یہ سوالات پوچھنے جاتے ہیں کہ بھائی چوری ہوگی کس نے چرایا، بچہ گم گیا ابھی کہاں ہے، اسی طرح خزانے کہاں ملیں گے، اور یہ اس میں تو ماشاءاللہ خاموشی کے اندر ہمارے کئی لوگ اپنا لاکھوں لٹا چکے، بولتے بھی نہیں بیچارے، اب کس کو بولیں گے کیا ہوں گا، اور یہ بتانے والوں کا ایسا زبردست رہتا ہے کہ آپ کا بچہ گم گیا، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ابھی یہاں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہے، اب آپ پہنچے، ارے یہاں نہیں ہے، ابھی نکلا ہو اگلی ٹرین میں ہو، تو وہ ایسے ہی ابھی رہتا ہو، خزانہ کہاں یہاں ہے، اب آپ نے کھود دی، ابھی سرک گیا ہو، ارے پھر اب کیا کرنا، ادھر کھودنا، ہاں ادھر کھودا، ابھی سرک گیا ہو، تو بھائی پہلے سے تو 10-12 لوکیشن بتا دینا، جہاں سرکیں گے وہیں نکل جائے، وہیں گڑا کر کے پہلے سے رکھیں، وہ نہیں کر سکتا ہو، اور خود سوچیے وہ نہیں نکالتا ہو خزانے کو، آپ کو بتا رہا لوکیشن، جب تھا تو وہی نکال کے مالدار بن جاتا نا، تو لیکن آپ کو اتنا سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کر کے دھیرے دھیرے وہ 2 روپے کا سکہ، 5 روپے کا مخصوص سکہ لاؤ، وہ اتنے لاکھ میں اس کا ہی کوئی آدمی ایجنٹ آپ کو بیچ کے جاتا، پھر وہ سکے سے وہ کسی کو کال کرتے، وہ کال ہونے کے بعد اس کی روح آتی، وہ آ کے آپ کو سکے برساتی وغیرہ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایسا خزانہ کسی کو نہیں ملا آج تک، اگر مل سکتا تو وہ خود آدمی لیتا ہے جس نے آپ کو بتایا یہ طریقہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، عراف، خزانہ بتانا، چوری کس نے کیا، چور کہاں ہے، بچہ گم گیا، تو یہ ان سے لوگ سوالات، ان کو عراف بولتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے علم العادات، یاد رکھیے، نمبرز کے ذریعے آپ کسی کے پاس گئے، بھائی کیا ہے، تو وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں نمبر لکھنا، پھر چٹھی پلٹا کے بولتے ہیں آپ بھی ایک نمبر لکھو، پھر آپ بھی لکھتے ہیں، کھولتے، ارے میچ ہو گیا، انہوں نے 23 لکھے تھے، آپ نے بھی 23، کام ہو جائے گا آپ کا، پھر آپ گئے، تو یہ سب کرتے، یہ بھی جادو کی ایک
قسط میں یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کوئی کل کا نہیں جانتا، یاد رکھیے، تو یہ کیسے جانے؟ تو علم العادات ہے، یاد رکھیے. اسی طرح علم حروف ہے، یاد رکھیے، مطلب آپ کے نام کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا چیزوں کے حروف ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ لے کر یاد رکھیے وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی تحریک بھی تھی، یاد رکھیے، خاص طور سے عثمانی جو سلطنت تھی، یاد اس میں محمد الفاتح کے زمانے میں اس نے ان لوگوں کو بہت سخت سزائیں دی تھی اور ان کو زندہ جلا دیا تھا، یاد رکھیے. یہ حروفیہ بول کے ایک موومنٹ تھی اس زمانے میں، بہرحال آپ کبھی نیٹ پہ دیکھنا ہے تو دیکھیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے چہروں سے ان کی شخصیات کے نمبر حروف لکھ کر پھر آپ کی پوری شخصیت بتا دیتے کہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، آپ یہ ہے، نام، ماں کا نام، باپ کا نام، فلاں، یہ سب کرتے تھے، یاد رکھیں. تو بہرحال علم حروف یاد رکھے اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ بھی شریعت نے ایسی کوئی بھی علم نہیں، یاد رکھے، اگر ہوتا اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے جاتے، چونکہ آپ رؤوف الرحیم تھے، قرآن نے کہا امت کے لیے، صحابہ کے لیے. تو وہ ظاہر سی بات ہے، یہ سب باتیں بتاتے کہ صحابہ کل جنگ میں کیا ہوں گا پہلے معلوم کر لیا کرو تم یہ سب چیزوں سے. میں بتاتا ہوں، جب آپ نے نہیں بتایا مطلب یہ چیزیں کبھی بھی صحیح اور شریعت کا حصہ اور شریعت کا پارٹ نہیں ہو سکتی، اس چیز کو سمجھنا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں کامن ہوتی ہے، ہر ایرا اس چیز کو بتا رہا ہے، شریعت نہیں ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کبھی کوئی حروف لکھ کے، نمبر لکھ کر، اعداد لکھ کر صحابہ کے گھر میں چوریاں ہوئی، کبھی آپ نے بتایا کس نے چوری کی؟ ارے وہ آپ واقعہ چھوڑو، اللہ کے برگزیدہ نبی جن کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، قوم آتی ہے اور پوچھتی ہے موسیٰ کل ایک قتل ہوا، کس نے قتل کیا بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. یہاں سوال ہو رہا قتل کا، موسیٰ علیہ السلام پھر کو وہی آ رہی کہ گائے ذبح کرو، تو پھر بتا جائیں گا کیا ہوگا. وہ پورا واقعہ پڑھیے اس کو. تو یہاں ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور وہ نہیں بتا سکتے قتل کس نے کیا، پورا واقعہ اس کے اندر. تو آپ بتائیے کیسے کوئی ایک امتی، چاہے وہ کسی کا بھی امتی ہو، وہ کیسے ان چیزوں کو بتا سکتا ہے جب وقت کے بڑے بڑے انبیاء کل کیا ہوں گا نہیں بتا پائے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا یاد رکھیں. لیکن ہم پتہ نہیں ایسے وقتوں پہ کہاں عقل چلی جاتی ہے، اور لوگ وہ جو اطراف کے ہوتے وہ اتنا پبلک پریشر اتنا ہوتا نا، کر لو کر لو کر لو، اب اتنے تو پریشان ہوں گے، مار دیتے کہ اس کو اتنا بیمار ہو گیا، ایک بار باندھ لو، تھوڑا سا کرنے میں کیا جاتا. لیکن ہم عقیدے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ چیز تھوڑی سی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، لیکن آخرت برباد کرنے والی چیز ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. وہ ہم نہیں سمجھ رہے، یاد رکھیں. وہ بہت ڈینجرس چیز ہے، یاد رکھیں. اور یہ کامنلی پبلک پریشر اتنا ہوتا ہے دوستو احباب کا، یہ انہوں نے کرے دیکھ ایک دن میں کھڑے ہو گئے، تو خامخواہ یہ چیز نہیں کر رہا، کر کے دیکھ لے کیا ہوتا. دیکھیے یہ سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے ہم کریں. پھر اسی طرح یاد رکھیں علم جفر، علم رمل، اس کی بہرحال لوگوں نے کتابیں لکھی اور ساری چیزیں کی، جس کے اندر علم رمل میں عام طور سے کوڑیاں، سیپیاں، ڈائس، آپ کا جو کھیلتے ہیں نا جس سے آپ لوڈو وغیرہ کے اندر ڈائس، وہ ڈال کے آپ کو بتاتا ہے کل کیا ہوں، چیئیں اور وغیرہ چیزیں، ویسے ڈالی ہڈیاں پھینکیں گا، پھر وہ کاؤنٹ کریں گا، پھر ریلیٹ، بہرحال وہ ایک علم میں سب کفریہ چیزیں وہ ریلیٹ کرتا، پھر بتاتا، اور پھر وہی کل بتانے کی چیزیں رہتی ہوں، یا کچھ آپ پہ ہو گیا، آپ کو ڈاؤٹ ہے